الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي والحاكم وصححه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان اور برادران عزیز، ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے گزشتہ 2 جمعوں سے عرض کیا جا رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہو گئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا. ان حضرات نے مشورہ یہ کیا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر والا مکان دے دیتے ہیں، ہم نیچے رہ لیں گے، اس لیے کہ اوپر آپ کو آسانی ہوگی. لیکن آپ نے اس مشورے کو قبول نہیں فرمایا اور یہ فرمایا کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، تمہارے اہل خانہ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نیچے ہی والے مکان میں رہوں گا. چنانچہ یہ دونوں حضرت ابو ایوب اور ان کی اہلیہ ایوب اوپر تشریف لے گئے اور اوپر ہی رہے اور کھانا بنا کر یہ نیچے بھیجا کرتے تھے. اور جب وہ کھانا آپ تناول فرما لیا کرتے تھے، جو برتن میں بچا ہوا کھانا ہوتا جب واپس اوپر جاتا تو یہ دونوں دیکھتے تھے کہ جہاں جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک لگی ہوتی تھی، اس کا نشان ہوتا تھا، یہ اسی جگہ سے تبرکاً کھانا کھایا کرتے تھے. ایک روز انہوں نے کھانا بھیجا لیکن کھانا صحیح سالم واپس آ گیا، تو انہوں نے کوئی وہاں نشان نہیں دیکھا کہ کھانے کو کھایا گیا ہے. تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کھانے کے اندر لہسن اور پیاز کی بو آ رہی تھی اور ایسی چیز کو میں استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ میں فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں اور ان کو اس بو سے تکلیف ہوتی ہے. چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے پھر میں نے گھر والوں کو منع کر دیا کہ کھانے کے اندر لہسن اور پیاز کو مت ملاؤ، مت شامل کرو. اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد میں جب آئیں تو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر نہ آئیں.
اور ایسے ہی دیگر جو چیزیں ہیں، تمباکو ہے، پان ہے، سگریٹ ہے، جس کے اندر ایک اسمیل ہوتی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو منہ کو صاف کر کے آئیں، اس بدبو کو زائل کر کے آئیں، اس لیے کہ مسجد میں نمازی بھی آتے ہیں اور مسجد کے اس ماحول میں فرشتے بھی ہمارے ساتھ ان اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں۔ نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی اس بو سے تکلیف ہوتی ہے، تو ایذا رسانی سے بچنا چاہیے۔ اسی دوران آپ سے یہود کے علماء ملنے کے لیے آتے تھے، اور چونکہ یہود نے اپنی کتاب میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ آخر زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوں گے اور ان کی یہ علامات ہوں گی، اور ان کو کچھ اندازہ تھا کہ بس یہی وہ زمانہ ہے، اس میں پیغمبر کا ظہور ہونا ہے۔ چنانچہ وہ علماء آپ کی خدمت میں آتے، کچھ سوالات کرتے، اور پھر کچھ تو ان میں مسلمان ہو جاتے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جن پر بدبختی غالب رہتی تھی، وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ انہی علماء میں ایک عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام، جن کا نام تو اصل حسین تھا صاد کے ساتھ، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے تو سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ ابن سلام رکھا۔ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا تو میری جو پھوپھی ہیں وہ کسی خاتون سے بات کر رہی تھی کہ سنا ہے کوئی ایک شخص آئے ہیں مکہ مکرمہ سے، اور ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی مرسل ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ خبر سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ تو میری پھوپھی نے کہا کہ تم اس وقت بھی اتنا ہی خوش ہوتے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جاتے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں اس وقت بھی اتنا ہی خوش ہوتا، اس لیے کہ یہ بھی حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، جیسے وہ نبی تھے یہ بھی نبی ہیں، جیسے ان پر اللہ کا کلام اترتا تھا ان پر بھی اللہ کا کلام اترتا ہے۔ چنانچہ پھر یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو یہ خود فرماتے ہیں سب سے پہلے جو کلام میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو میں نے ابھی خطبے میں آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ایھا الناس، آپ فرماتے ہیں اے لوگو، اطعموا الطعام، فقراء و مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یعنی صدقات و خیرات کیا کرو۔ پھر فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو۔ اطعام طعام تو پھر بھی الحمدللہ آج مسلمانوں میں زندہ ہے کہ غرباء فقراء کا کچھ خیال رکھتے ہیں، ان کو کھانا پینا کچھ کھلاتے رہتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، لیکن جو افشائے سلام کا حکم ہے اس میں بڑی کمزوری معلوم ہوتی ہے۔ قریب سے گزرتے ہیں، آس پاس سے گزرتے ہیں اور سلام نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں۔ ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی سے ملاقات ہو تو پہلے سلام کیا جائے اور اس کے بعد پھر دوسری بات کی جائے۔ تو آپ نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی وہ افشوا السلام، پھر فرمایا وصلوا الارحام، یہ تیسری بات فرمائی کہ قرابت داروں کے ساتھ جوڑ پیدا کرو، صلہ رحمی کرو۔ اس میں بھی آج بہت کمزوری آ گئی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ تو بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن اپنے اہل خانہ اور قرابت داروں کا وہ خیال نہیں رکھتا جو اس کو رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان کی پرورش میں یا اس کے گھر میں کوئی ایسا بچہ یا بچی یا کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جو معذور ہوتے ہیں، پیدائشی معذور ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ رشتہ دار ہے، بیٹا ہے یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے یا بھائی ہے یا والد یا والدہ ہے، تو اگرچہ وہ معذور ہیں، وہ اپنے اختیار سے تو معذور نہیں ہوئے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے معذورین کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترزقون وترحمون بضعفائکم، تم کو جو روزی دی جاتی ہے اور تم پہ جو رحم کیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو گھر کا جو کمزور فرد ہوتا ہے اللہ اس کے سبب سے ہمیں روزی دیتے ہیں، ہم پہ رحم کرتے ہیں، اور ہم اسی کمزور فرد کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہوں تو اللہ کی رحمت سے کیسے مستحق ہوں گے؟ اور پھر جو وہ معذور ہے جو خود کما نہیں سکتا یا خود بول نہیں سکتا یا دیکھ نہیں سکتا، تو ایسے معذورین تو ویسے ہی قابل رحم ہوتے ہیں، چہ جائے کہ وہ رشتہ دار بھی ہوں، قرابت دار بھی ہوں۔ تو اگر کسی نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو یا ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور ان سے بھی معذرت کرے اور آئندہ زندگی میں ان کا بڑا خیال رکھے۔ تو تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وصلوا الارحام۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کے وقت اٹھا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اس میں بھی بہت سے مسلمان آج کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ تہجد کا اہتمام نہیں کرتے۔ تہجد تو پھر بھی ایک نفل ہے، فرائض میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ 5 وقت کی نماز اہتمام سے باجماعت
مرد حضرات سب کے سب نہیں پڑھ رہے، اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر فرائض میں کمی ہو گئی تو وہاں تو جواب دینا ہوگا. اگر نوافل نہیں پڑھے تو کوئی سوال نہیں ہوگا کہ نفل کیوں نہیں پڑھی، لیکن اگر فرض نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فرض نماز کیوں نہیں پڑھی. اور حدیث شریف کی روح سے فرائض میں جو کمی رہ جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں نوافل سے اس کی جو ہے مکافات فرمائیں گے، اس کمی کو دور فرمائیں گے. بالخصوص آج کل کی جو راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، یہ تو تہجد پڑھنے کا سیزن ہے کہ اتنی لمبی رات ہے کہ نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور آخر رات میں اٹھنے کا موقع بھی ملتا ہے. اس امت میں جتنے اولیاء اللہ گزرے، جتنے علماء مشائخ گزرے، جتنے اللہ والے گزرے، ان میں کوئی بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو تہجد میں نہ اٹھتا ہو، کہ تہجد میں اللہ کے آگے گڑگڑاتا نہ ہو. حدیث شریف کی روح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے مطابق دنیاوی اس آسمان پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ اپنی رحمت کی تجلی فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں. یہ صبح کے اس وقت میں جو تہجد کا وقت ہے اعلان ہوتا ہے، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں. یہ اعلان کیے جاتے ہیں. اس وقت جو اٹھ کر اللہ سے دعائیں کر رہا ہو، رو رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تو اللہ اس کو بہت کچھ نصیب فرماتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ صلوا باللیل والناس نیام. علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل معلوم ہوتا ہے، اس کے کوئی کام کاج ایسے ہیں کہ وہ دیر تک کام کرتا ہے، سوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وتر سے پہلے 2 رکعت قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لے اور پھر سو جائے. انشاءاللہ اللہ اس کو بھی اصحاب اللیل میں شمار فرمائیں گے، رات کے عبادت گزاروں میں اللہ اس کو شامل فرمائیں گے. تو وتر سے پہلے 2 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لی جائے، آنکھ کھل جائے تو صبح تہجد بھی پڑھ لی جائے. پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ جب یہ سب کام کر لو گے تو کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ. یہ چند کام کرنے ہیں، غریبوں کا خیال رکھا جائے اور سلام کو پھیلایا جائے اور صلہ رحمی کی جائے اور رات کے آخری حصے میں نمازیں پڑھی جائیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سلامتی کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیں گے. چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر انہیں کچھ سوالات کیے اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے. آپ نے ان کا نام تجویز فرمایا عبداللہ ابن سلام. حضرت عبداللہ ابن سلام نے آپ سے عرض کیا کہ یہود کے لوگ بڑے خائن ہیں، بد دیانت ہیں اور الزام لگانے والے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں. آپ ایسا کریں مجھے ایک کوٹری میں چھپا دیں اور ان کو بلائیں. چنانچہ آپ نے ان کو ایک کوٹری میں چھپا دیا، یہود کے لوگوں کو بلا لیا اور بلا کر ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تم اسلام لے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لے کر نہیں آتے، منع کر دیے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا، 3 دفعہ انہوں نے انکار کیا. پھر آپ نے فرمایا مجھے یہ بتلاؤ کہ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے شخص ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ تو ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے بہترین آدمی ہیں اور سب سے بہترین آدمی کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر وہ اسلام لے آئیں؟ تو کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام لائیں، وہ اسلام قبول کر ہی نہیں سکتے. آپ نے آواز دی کہ عبداللہ ابن سلام باہر آؤ. وہ باہر آئے، انہوں نے آتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس یہ یہود نے سنت اور فوراً کہا یہ ہمارے سب سے بدترین آدمی ہیں، سب سے بدترین آدمی کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے سب سے برے آدمی ہیں، اور اسلام قبول نہیں کر واپس اپنے مقامات پہ چلے گئے. تو یہ یہود کی ایک بددیانتی اور خیانت اور الزام تراشی ظاہر ہو گئی کہ یہ ایسے بدباطن ہے کہ وہ پیچھے کچھ کہتے ہیں اور سامنے کچھ کہتے ہیں. ایک ان کا عالم تھا جس کا نام ابن سوریہ ہے، اور ان کی ایک تعلیم کی جگہ تھی جس کا نام ہے بیت المدراس. وہ اس میں لوگوں کو، یہودیوں کو تورات کی تعلیم دیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور جا کر اس نے فرمایا کہ میں تم کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات کو نازل کیا، کیا میں نبی مرسل نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے یہ قسم نہ دیتے میں کبھی بھی ظاہر نہ کرتا. کہا کہ خدا کی قسم آپ نبی مرسل ہیں. فرمایا پھر ایمان لے کر کیوں نہیں آتے؟ کہا کہ ہمیں آپ پر حسد ہے. حسد یہی ہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں اور آخری نبی ہم میں نہیں آئے، وہ بنو اسماعیل میں آ گئے. ہمیں یہی حسد ہے. ہمیں یہ حسد ہے کہ اب تک ہم اہل علم اور سردار مانے جاتے تھے، اب آپ نبی آ گئے تو آپ سردار ہوں گے، آپ بڑے ہوں گے، ہمیں یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی. تو صاحب اپنی زبانوں سے اقرار کیا کہ ہم حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے.
اسی طرح ایک ان میں بہت بڑے عالم تھے میمون بن یامین، وہ بھی اسلام لائے، اور انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہود کے لوگ بڑے جھوٹے ہیں، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ ان سے یوں کہیں کہ تم اپنے میں ایک حکم اور فیصل مقرر کر لو، جو فیصلہ وہ کرے تم مان لو۔ چنانچہ یہود آئے آپ کی خدمت میں، تو آپ نے ان کو دعوت دی اسلام کی، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے ہی میں سے کسی آدمی کو بطور فیصل اور حکم کے مقرر کر لو، جو وہ فیصلہ کرے تم وہ منظور کر لو۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا میمون بن یامین، خود ان کا نام لیے۔ وہ آ گئے، انہوں نے آ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہود وہاں بھی مکر گئے اور کہا کہ نہیں ہم ان کی بات نہیں مانتے، پہلے اقرار کیا اور بعد میں مکر کے واپس چلے گئے۔ اس طرح یہ آپ کی ہجرت کا سفر مکمل ہوا، اور آغاز میں یہ لوگ آ کے ان میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے، اکثر نے اسلام قبول نہیں کیا اور آپ سے دشمنی کی، اور پھر وہ اس دشمنی میں مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے ان کے ساتھ بھی ملے، اور پھر بالآخر 4 ہجری کے بعد ان یہود کے ساتھ بھی آپ نے جنگ کی، اور بنو قریظہ ان کو قتل کیا گیا، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، خیبر پر چڑھائی کی گئی، اس کو فتح کیا گیا۔ اس طرح جزیرہ عرب سے یہود کو نکال دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا